انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام فام القرآن آیا نمبر 109 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا پارہ آج ختم ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ 110 آیت پہ ہمارا جز 7 ختم ہو رہا ہے، خوشخبری کی بات ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سقیمۃ قلبی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری سورۃ الانعام جز 7 ہے، جو کہ آج ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے، ہم اس قابل نہ تھے، اللہ نے اس قابل بنایا، توفیق دی ہمیں، ہم سب ملے جمع ہوئے پڑھتے رہے۔ جز 7 آج ہمارا 7واں پارہ ختم ہو رہا ہے، پیر کو 8واں شروع کریں گے اور وہ ہوگی سورۃ الانعام ہی انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں 109 سورۃ الانعام، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے ہم تلاوت سنتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیا نمبر 109۔ و اور اقسمو، انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہدا پکی، ایمانہم قسمیں اپنی، لئن لا البتہ، ان اگر، جاءتہم آئی ہم ان کے پاس، جاءتہم آئی ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، لیؤمنن لا البتہ، یؤمنن وہ ضرور ایمان لائیں گے، نون پہ شد ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ضرور بضرور، بیہا اس پر، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، الآیاتو نشانیاں، آیتن کی جمع آیاتو، عند اللہ عند پاس، اللہ اللہ کی، عند اللہ پاس ہیں اللہ کے، و اور ما کیا چیز، یشعرکم آگاہ کرے تمہیں، انہا کہ بے شک وہ، ایذا جب، جاءت وہ آ جائیں گی، لا یؤمنون لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھ کے پھر آتے ہیں آیت پر۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اب آیت کو دیکھیے اس پہ اسکرین پہ۔ اب یہ جو بتایا گیا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں، یعنی انہوں نے ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگایا، پکی پکی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی پکی پکی قسمیں کھائیں، بہت زور لگایا، جہدہ ایمانہم یعنی کہ حلف و ایمانن، یعنی انہوں نے جیسے پکی پکی قسم سے کوئی حلف نہیں اٹھا لیتے ہیں، تو تفسیر میں آتا ہے کہ حلف و ایمانن، کہ انہوں نے جیسے کوئی حلف لے لیتا ہے، اس طرح کی پکی پکی قسمیں کھائیں، یعنی بڑی تاکیدی قسمیں کھائیں۔ کیا تاکیدی قسمیں تھیں؟
کہ ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ لئن کیا تھی، لئن جاءتہم آیتن، آیتن اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آ جائیں گی تو لیؤمنن بیا، تو البتہ وہ ضرور ایمان لیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کتاب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بیا اس کتاب پر اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر انہوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں، بڑی تاکیدی قسمیں کھائیں کہ اگر ہمیں، اور زور زور لگا کر قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اللہ نشانی آ جائے تو کیا ہوگا، پھر وہ لیؤمنن، البتہ وہ ضرور ایمان، دو تاکیدیں نا، ایک تو لام البتہ لا کی، اور نون پہ شد ہے، تو ایک دوسری تاکید ہے، دو تاکید ہے کہ البتہ وہ ضرور بضرور ایمان لائیں گے اس پر ہی۔ ان کا یہ قول تھا کہ اگر ہمیں کوئی نشانیاں بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانیاں اللہ اتار دے تو پھر تو ہم ایمان لائیں گے، جبکہ قرآن تو سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی نشانی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ دیکھتے تھے کہ ایسے ایسے معجزے ہوتے تھے کہ رزق بھی جو ہے تسبیح کر لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی کی قلت تھی تو انگلیاں ڈالی تو پانی اتنا بہہ پڑا کہ کتنے لوگوں نے اس کو پی لیا اور مستفید ہوئے۔ اس طرح کی ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے برکات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ملتے ہیں بہت سارے۔ تو بہرحال اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے نبی کہہ دیجئے، انما الآیات، بے شک نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، بے شک اللہ کے پاس تو نشانیاں ہیں، وما یشعرکم، اور کیا چیز تمہیں آگاہ کرے کہ انہا، کہ بے شک اذا جات لا یؤمنون، کہ وہ آ جائیں، یعنی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتلا بھی دے، نشانیاں آ بھی جائیں اللہ کے رسول پر تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تمہیں کون سی چیز بتائے ایسا، کبھی بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یعنی ان کا یہ قول تھا کہ یعنی کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جیسے عصا نے موسیٰ علیہ السلام، عصائے موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس طرح کی کوئی نشانی آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس عصا نے جو ہے اس لاٹھی نے سارے سانپ کھا لیے تھے جادوگر کے۔ پھر احیاء موتی، احیاء موتی کیا، کہ مردوں کو زندہ کرنا، ان کو حیات دینا۔ تو یا تو ہمیں احیاء موتی کا معجزہ دکھایا جائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، وہ ہمیں دکھا دیا جائے، یا جو قوم سمود کی ناقہ تھی، جو اونٹنی تھی، اس طرح کا کوئی معجزہ آ جائے تو ہم مطلب وہ ایسی مثالیں دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معجزے ہو جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ سسم، آپ کل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور وما یشعرکم انہا اذا جات لا یؤمنون، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی ان کا یہ مطالبہ خرق و عادت، طعنت و عناد کے طور پر ہے، دشمنی کے طور پہ ہے، طلب ہدایت کی نیت نہیں، یہ صرف ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کوئی معاوضے، کوئی طلب ہدایت کی طلب نہیں ہے، ہدایت کی چاہت ان کو نہیں ہے، وہ اس لیے معاوضے نہیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے معاوضے یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ یعنی معاوضے تاہم ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں، نشانیوں کا ظہور تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے ان کا مطالبہ پورا کر دے، نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ کفار نے، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بدوا کو یا کوئی عذاب آ جانے کو پسند نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہ فرمایا، اس چیز کو کہ بھائی نہیں مانگا کہ سونے کا پہاڑ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان نہ لائے تو کیا ہوگا، ان پہ عذاب آ جائے گا۔ یہی چیز پیچھے آپ پڑھ چکے تھے کہ ان لوگوں نے پیغمبر سے کہا تھا، حواریوں نے، کہ ہم پر خوان اتار دیا جائے، پڑھا تھا نا ہم نے تفصیل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خوان تو اتار دوں لیکن کیا ہوا، خوان نازل کر دوں۔ انہوں نے کہا تھا نا ہمارے لیے عید کا سا سما ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ
خوان اتار دیا گیا، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جب بھی قوموں نے پیغمبروں سے نشانیاں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں نازل کر دی جائیں تو پھر حواریوں کو بھی کہا تھا کہ ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں پسند فرماتے تھے کہ عذاب آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہ فرمایا. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ معجزوں کے جو طالب لوگ ہوتے ہیں صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اس کے لیے بھی کہ خود مسلمان شک و شبے میں پڑ جائیں. کافر لوگ قسمیں کھا کھا کر بڑے زور سے کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ، کہتے تھے کہ ہمارے طلب کردہ معجزے ہمیں دکھا دیے جائیں تو اللہ تو واللہ، قسم کھا کے کہتے تو واللہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت فرماتے ہیں کہ اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے کہ معجزے میرے قبضے میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا، وہ چاہے دکھائے چاہے نہ دکھائے. ابن جریر میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ ایک پتھر پر لکڑی مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے نکلے تھے. ایک تو سانپ کو بھی نکل گیا تھا ان کا عصا، اور وہ 12 انہوں نے پتھر پہ لکڑی ماری اللہ کے حکم سے، تو آپ کو پتہ ہے نا 12 چشمے نکلے تھے، کیونکہ 12 قبائل تھے تو ان میں جھگڑے فساد نہ ہو تو 12 چشمے نکلے تھے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آہائے موتا، یعنی حضرت عیسیٰ مردوں میں جان ڈالتے تھے، اور حضرت سمود نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا. تو آپ بھی جو معجزہ ہمیں کہیں دکھا دیں، یعنی جو معجزہ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں دکھا دیں، واللہ ہم سب آپ کی نبوت کو مان لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دیں. تو پھر تو قسم اللہ کی ہم سب آپ کو سچا جاننے لگیں گے. آپ کو ان کے اس کلام سے کچھ امید بن گئی، ظاہر آپ اللہ کے رسول تو بہت حریص تھے کہ سب مسلمان ہو جائے، تو آپ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی. وہیں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے سنیے اگر آپ چاہیں تو اللہ بھی اس صفا پہاڑ کو سونے کا کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تو کہے کن اور فیکن ہو جائے، وہ تو کن نہ بھی کہے تو وہ کر دے. لیکن اگر یہ ایمان نہ لائے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب ان سب کو فنا کر دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں کو روکے ہوئے. ممکن ہے ان میں ایک نیک سمجھ والے بھی ہوں، وہ ہدایت پر آ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ میں صفا کا سونا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تو ان پر مہربانی فرما کر انہیں عذاب نہ کر، اور ان میں سے جسے چاہا ہدایت نصیب فرما. اس پر یہ آیت ولیکن اکثرہم یجہلون تک نازل ہوئی. یہ حدیث ہے، اس کی شہادت یہ حدیث کی بہت ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن يُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، یعنی معجزوں کے اتارے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ ان سے اگلوں نے بھی انہیں جھٹلایا. یعنی جب بھی معجزے آئے تو لوگوں نے جھٹلایا، قوموں نے جھٹلایا پیغمبروں کی. پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ لا یومنون، اور اس آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ لا یومنون، کہ یہ تو ایمان لا کر ہی نہیں دیں گے. کہ مشرکین کیا خبر ممکن ہے خود تمہارے طلب کردہ معجزوں کے آ جانے کے بعد بھی تمہیں ایمان لانا نصیب نہ ہوا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنوں سے ہے، یعنی اے مسلمانوں تم نہیں جانتے یہ لوگ ان نشانیوں کے ظاہر ہو چکنے پر بھی بے ایمان ہی رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوش ارکم کے اور کہ معنی ہے لا یومنون، کہ یہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ میں وحرم علی قریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون، میں کہ اے مومنو تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اپنی من مانی اور منہ مانگی نشانی دیکھ کر ایمان لائیں گے بھی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کی قرات میں ہے کہ انا کے بدلے لا اللہ ہی ہے، یعنی انا کے بدلے قراتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اس میں لا اللہ بھی ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد ہم دوسری آیت اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں، 109 کی سمری دیکھ لیتے ہیں. اہل مکہ کس بات پر قسمیں کھاتے تھے؟ وہ اس بات پر قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لا کر دیں گے. اب اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں 110. اور
نقلبو ہم پھیر دیں گے افئدتہم ان کے دلوں کو، و اور ابصارہم ابصار نگاہیں ہم ان کی، و ابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، ہم جو ہے ضمیر ہے پراپر ناؤن ہے، وہ ابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ لم نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائے، بھی اس پر، اولا پہلی، مرتن بار، و اور نظرو ہم چھوڑ دیں گے، ہم انہیں، نہ جو ہے ہم کا ہے، نظرو ہم چھوڑ دیں گے، ہم انہیں، ہم جو ہے پروناؤن ہے ضمیر ہے، وہ نظرہم اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، فی طغیانہم فی میں، طغیانی سرکشی، ہم ان کی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ بھٹکتے پھریں گے۔ پورا پچھلے ہم نے یہی پڑھا نا کہ ساری نشانیاں مانگتے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج ستارے سب میں غور و فکر کیا اور کہا کہ جو ڈوب جانے والے ہیں، جو غائب ہو جانے والے ہیں وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتے، ساری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دلیلیں بتائی، بصائر بتائی، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بتائی ساری، اس کے بعد پھر پچھلی آیت تھی کہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب یہ والی آیت ہے 110، اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کی سرکشی میں، اور ہم ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ تو اب پھر آیت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اولا جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے تھے اس پر پہلی اولا مرتين پہلی مرتبہ، وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیش کیا اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے، کوئی بھی پیغمبر ہو پہلی دفعہ، تو کیا ہوا کہ اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے کا یہی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں اور ان کے نگاہوں کو، کیونکہ پہلی بار جب ان پہ پیش کیا گیا اللہ کا کلام تو وہ ایمان نہیں لائے، تو اس کا وبال اوپر اس طرح پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیا گیا۔ ہم نے کل بھی بات پڑھی تھی کہ کیا ہوتا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتے، دل اندھے ہوتے ہیں، دل میں نہیں کلام اتر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سچ میں تو بہت کوشش محنت کرتے تھے نا، تو کہا کہ ان کو چھوڑ دے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے، یہ ایسے ہی سرکشی کریں، اور یہ جو ہے طغیانی پانی بھی سرکشی پہ آ جاتا ہے تو باہر آ جاتا ہے نا، حد سے زیادہ تجاوز پانی کر جاتا ہے تو شہروں میں آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتا ہے، تو یہ حد سے زیادہ بڑھے ہوئے لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، نہیں مانتے، تو آپ انہیں چھوڑ دیں، وہ بھٹکتے پھریں، ٹھیک ہے، وہ بھٹکتے پھریں۔ تو پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا انکار اور کفر کی وجہ سے ان کے دل اور ان کی نگاہیں ہم نے پھیر دی ہیں، انکار اور کفر کی وجہ سے دل بھی ان کے پھیر دیے، نگاہیں بھی پھیر دی۔ اب یہ کسی بات پر ایمان لانے والے ہی نہیں، ایمان اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو چکی ہے، روئے زمین کے نشانات دیکھ لیں گے تو بھی بے ایمان ہی رہیں گے۔ اگر ایمان قسمت میں ہوتا تو حق کی آواز پر پہلے ہی لبیک پکار اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات سے پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کیا کہیں گے، ان کے عمل سے پہلے جانتا تھا کہ یہ کیا کریں گے، اسی لیے اس نے بتلا دیا کہ ایسا ہوگا۔ فرماتا ہے لا ينبئک مثل خبیر اللہ لا ينبئک مثل خبیر، اللہ تعالیٰ جو کامل خبر رکھنے والا، اور اس جیسی خبر اور کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو لطیف الخبیر ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے روز حسرت و افسوس کے ساتھ آرزو کریں گے کہ اگر اب لوٹ کر دنیا کی طرف جائیں اور نیک اور بھلے بن کر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض یہ لوٹا بھی دے جائیں تو بھی یہ ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے، اور جن کاموں سے روکے گئے ہیں انہی کو کریں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ معجزوں کو دیکھنا بھی ان کے لیے مفید نہ ہوگا، ان کی نگاہیں حق کو دیکھنے والی ہی نہیں ہیں۔
اور ان کے دل حق کے لیے کوئی جگہ خالی، ان کے دلوں میں حق کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں، پہلی باری انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، اسی طرح نشانوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی ایمان سے محروم رہیں گے، بلکہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں بہکتے اور بھٹکتے حیران و سرگرداں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ اللہم ثبتنا وجلنا ہداتم مہتدین، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیے گا اور ہدایت یافتوں کا بھی امام بنا دیجیے گا۔ اب اس کی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر۔ جو لوگ پہلی بار حق کو اچھا پہلے تطبیق کر لیتے ہیں، جی ہاں تطبیق ہم کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں یہ جو ہے نا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، آج تک تو ہم تطبیق کرتے آئے ہیں آیتوں کی دعاؤں سے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ آیتوں کی تطبیق آیت سے بھی ہو سکتی ہے، حدیث کی تطبیق حدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ٹھیک ہے، تو اس کی تطبیق ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے۔ دیکھیں ہماری آج کی آیت ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 110، جو کہ ہمارا پارہ ختم ہو رہا ہے فی طغیانہم یعمہون، ٹھیک ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کی آیت 2 میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے فی طغیانہم یعمہون، دیکھیں تو یہ تطبیق ہو گئی دونوں جگہ جا کے، ٹھیک ہے۔ اچھا تطبیق کا کوئی مطلب بتا دے جلدی سے، دوبارہ سے بار بار پوچھتی ہوں کیا مطلب ہوا تطبیق کا، کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا دے، کون بتائے گا تطبیق کا کیا مطلب ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں کون بتائے گا تطبیق کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم جا کے آیت کو آیتوں میں ہی یا پھر حدیث میں چیک کریں، ان کو دیکھ کے اس کو کانٹراسٹ کریں، دیکھیں کہ اس سے ملتا ہے جو وہی ہاں اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی آیتیں ہیں۔ جزاک اللہ کا، ہاں میچ کرنا، پچھلی دفعہ ہم نے دعاؤں جی سے کیا تھا، اب ہم نے آیت سے کر لیا، اب انشاءاللہ جی حدیث بھی کوئی ایسی نکل آئے گی تو میچ کر لیں۔ دیکھیں قرآن ہمیں خود ہی سکھا رہا ہے نا، باتیں خود ہی آتی چلی جا رہی ہیں ہماری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں یہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم نے اس کو تطبیق کر لی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر کیا تھی آیت نمبر بتائیں، مجھے یاد ہونا چاہیے، ٹپس پہ ہونا چاہیے 15۔ جی 15 کے ساتھ۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری سمری ہے وہ ہم سمری دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی ہاں، جو لوگ پہلی بار حق دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟ ان کے دل اور ان کی نگاہیں حق سے پھیر دی جاتی ہیں، ان کو ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں ہی ہم نے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نگاہیں اور دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں جو پہلی دفعہ کو حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، بڑی یہ دعا سب کو پتہ ہے، بار بار ہم کرتے ہیں، بار بار ہمارے درسوں میں آتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ دے۔ قلب کا مطلب ہی ہوتا ہے الٹ پلٹ، ٹھیک ہے، تو اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ دے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اس میں کبھی آپ ترجمہ دیکھیں گی اے دلوں کے پھیرنے والے، تو الٹنا پلٹنا پھرنا ہی ہوتا ہے نا، تو کنفیوز نہ ہوئیے گا، وہ بھی ترجمہ ہوتا ہے اور یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آمین یا رب العالمین۔ پھر دوسری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الافئدہ دلوں کی بات کی ہے تو ہم دعا مانگ لیں۔ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک تو ہمارے دل اللہ کی اطاعت کریں، اور یہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ دین پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہوائے نفس ہوتی ہے، شیطان کے حربے ہوتے ہیں، تو ضرور میں اور آپ، میرے لیے بھی لیسن ہے، ہم دعا مانگا کریں، خاص طور پہ تہجد میں اٹھ کے ضرور دعا مانگیں جو بھی دعا مانگنی ہوتی ہے
کیونکہ ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند و برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس سے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ خوش نصیب ہے جو اٹھ جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، پھر جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ویسے بھی اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں اور ضرور دعا سنتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ تہجد کی دعا تو ایک جو ہے ایرو لگانے والا، جو نشانہ لگانے والا بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کا نشانہ جا کے لگ جاتا ہے، ایسے جا کے نا اسٹرائک کرتی ہے دعا کو، تو ضرور مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ساتویں آسمان پہ ہوتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت، فجر کے وقت، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ وہ آسمان دنیا جو آپ اوپر دیکھیں سر اٹھا کے تو آپ کو ستارے، چاند، سورج ہمارا جو ہے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا ہمیں آنر دیتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ، اور اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی تو صبح، آج تو گرمیوں کے دن ہے تو سردیوں میں 6 بجے ہو رہی ہے اور گرمیوں میں 5 بجے ہو رہی ہے، اچھا بچوں کو بھیجنے کے وقت اٹھوں گی اور ناشتہ بنا کے، ارے آدھا گھنٹہ پہلے پونا، وہ کرتے 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 سارا تہجد کا وقت چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے تہجد گزاروں میں سے، اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ تتجافی عن المضاجع، کہ وہ اپنی پیٹھوں کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے اپنی پیٹھوں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بھی بنا دے کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھی سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد سو جاتے تھے، الا یہ کہ آپ کو کوئی فیملی سے بات کرنی ہو، کوئی مشورے کرنے ہوں، ورنہ سو جاتے تھے وہ اس لیے کہ انسان تہجد میں فریش اٹھے نا، اور فجر میں بھی فریش اٹھے۔ تو اب ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سمری، انشاءاللہ پورے پارے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پورے پارے کو ہم نے کیا سیکھا انشاءاللہ۔ تو اسکرین پہ توجہ مبذول کریں، ایک چارٹ آئے گا آپ کی طرف، تو میں جو ہوں کرتی جاتی ہوں یہ چارٹ میں نا، جو جو میں بولتی جاؤں گی تو یہ ساری تفسیر ہوتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا پورے پارے میں کہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ قرآن اور سنت کو، قرآن کو تفسیر سے پڑھ کے، لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے، لفظی ترجمہ تفاسیر سے پڑھ کے، اور ایمان کی اس پہ عمل کر کے تجدید کرتے رہیں۔ اگر جان بوجھ کر، پھر ہم نے قسم کے بارے میں پڑھا تھا، یہ سارے پوائنٹس ہیں جو ہم نے پارے میں کیے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر جان، آپ کو یاد آتا جائے گا، اگر جان بوجھ کر قسم توڑی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، جھوٹی قسم پر توبہ، استغفار، معافی اور صدقہ ہونا چاہیے۔ قسم کھا کر وعدہ کر کے توڑنا بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی، ہم کہتے ہیں یہ نعمت نہیں، وہ نعمت نہیں ہے، روزی چلی گئی ہے، کوئی پراپرٹی میں لاس ہو گیا، بزنس نہیں چل رہا ہے، اور یا ویسے کوئی بھی نعمت، تو نعمتوں کا زوال بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے ساری آیتوں کی تفسیر آیتوں سے کی تھی، آیتوں کی تفسیر احادیث مبارکہ سے کی تھی، اسی طرح سارا کچھ اسکرین پہ چلا تھا۔ ابھی ایک ہم سمری کریں کیونکہ پورا پارا ہم کر چکے ہیں نا، تو تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، تھوڑی سی میموری ہماری ریفریش کر لیتے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں کہ کیا تھا۔ تو گناہ نعمتوں کی زوال کا سبب بنتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ پاک چیزیں، پاک اعمال، پاک نتیجہ اور پاک منزل اسی طرح برعکس ہے، یعنی کہ چیزیں بھی حلال طیب کھانی چاہیے، اعمال بھی پاک ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ آج کل مطلب کیا ہو رہا ہے کہ بعض کلاسز ایسی ہوتی ہیں جس میں مسلمان بچے جاتے ہیں، اس میں اسلام کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ ان میں 6 میں سے 5 بچے ایتھیسٹ بن کر نکلتے ہیں، اور یہ وبا بہت عام ہو گئی اپنے بچوں، خیر آج کل تو گھر سے ہی ہو رہا ہے، جب اسکول جانے لگے تو کالج جانے لگے، یہ نہیں کہ اب بڑے ہو گئے جوان ہو گئے، نہیں، ہمیں ضرور چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا بچوں میں ڈفرینس آ رہا ہے، عبادت میں کیا کر رہے ہیں، باتیں کیسی کر رہے ہیں نا، تو بہت سارا جو ہے اثر و رسوخ لے کے آ جاتے ہیں اسکول کالجز سے۔ بعض دفعہ نیبر سے بھی دوستی ہوتی ہے، اور یا دوست ایسے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ روایت بھی ہے نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اچھی کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے لیے اتنا نہیں لڑو گے جتنا اپنے بھائی کے لیے لڑو گے، یعنی کہ وہ اگر دوزخ میں خدا نہ خواستہ جا رہا ہوگا تو تم اس کے لیے لڑو گے، یہی ہوگا نا، جبھی تو کہتے ہیں والحقنا بالصالحین، والحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں صالحین کا ساتھ دے، نیک لوگوں کا ساتھ دے، کیونکہ
وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ارے یہ تو ہمارے ساتھ نماز میں آتا تھا یا آتی تھی، ہمارے دینی حلقے ہوتے تھے، مسجدوں میں ساتھ پڑھتے تھے، ہم قرآن کی مجلسیں رکھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، بیٹھ کے پڑھتے تھے، کوئی تجوید کی کلاس ہو، کوئی سیرہ کی کلاس ہو، کچھ بھی. تو وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک محفلیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے آپ کے لیے حق میں گواہ بنیں گے. اور آپ سے نے فرمایا تم لوگ اپنے لیے اتنا نہیں لڑو گے جتنا اپنے بھائی کے لیے لڑو گے. پھر اچھی بات درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ درجات بلند ہو جاتے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہمیشہ اچھی بات کریں. سورۃ البقرہ میں ہی فرما دیا گیا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، کیونکہ نیک کلمے جو ہوتے ہیں نا آسمان پہ اٹھتے ہیں. صرف کلمے اور ہماری تسبیح نہیں، اچھی بات بھی. اور بعض دفعہ میری بہنوں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، بدوا دے دینا، غلط سلط باتیں کرنا، مذاق میں بھی کہنا، اور وہ ہو جاتی. اس لیے اچھی بات درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ درجات بلند ہو جاتے ہیں، اتنے بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہمیشہ اپنے حق میں بھی، بچوں کے حق میں بھی، دوسروں کے بھی حق میں اچھی بات کریں. صبر اور نرمی مومن کی شان ہے، اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہے، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سخت ہوتا ہے نا بہت، جس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ایک لفظ میں بہت سنتی ہوں اکھڑ قسم کا، یا پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے. تو وہ سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض جو ہے ان سے بات کرنے کو بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم کچھ کہیں گے وہ غصہ ہو جائیں گے، ہم ایک کہیں گے وہ 10 سنائے گا، ان کے شر سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا. تو نرمی سے بات کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی سے بات کرتے تھے کہ جو ہے آپ کے الفاظ کو کوئی گن سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو صبر اور نرمی، اور صبر، مشکل میں صبر کرنا، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی ٹیسٹ آیا تو صبر کرنا. صبر تو کب ہے؟ جب انسٹنٹ ری ایکشن آپ کا ہے کہ فوراً مصیبت آئی آپ نے صبر کر لیا. ہائے واویلے، ماتم مچانا، لوگوں سے کہنا وائے می، میں تو صدقات کرتی ہوں، زکوٰۃ دیتی ہوں، دینی حلقوں میں جاتی ہوں، درس دے رہی ہوں، درس سننے جاتی ہوں، پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، میں تو رشتہ داروں سے بھی اچھی ہوں. نہیں، ٹیسٹ تو ہے دنیا میں، خمسہ مصیبت تو آئے گی. اب سورۃ البقرہ میں ہی فرما دیا گیا کہ جان میں، مال میں، اولاد میں، ثمرات میں، پھلوں میں جو ہے آزمائے جاؤ گے تم. خمسہ مصیبت، 5 مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹیسٹ تو ضرور ہوں گے. تو صبر کا جب اثر ملتا ہے کہ جب مصیبت آئی اور خاموشی سے سہ گئے، چاہے موت ہو جائے، چاہے کوئی نقصان ہو جائے، چاہے کوئی چیز ٹوٹ جائے، بزنس میں نقصان ہو گئے، جاب چلی گئی، گھر میں موت واقع ہو جائے. کیونکہ صبر تو پھر آ ہی جاتا ہے نا کچھ عرصے بعد. لیکن انسٹنٹ صبر جو ہوتا ہے، فوراً آپ نے صبر کر لیا اور شکایتیں نہیں کی، کمپلین نہیں کی، تو اس کے اجر بھی بہت ہے. تو صبر اور نرمی مومن کی شان اور اس کے اخلاق کا حصہ. دیکھیے اخلاق ہے یہ ہمارا، اخلاق کا اثر ہوتی ہے، اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے دل پر جو پردہ آ جاتا ہے تو قرآن کی سمجھ میں بھی حائل ہوتا ہے، دین کی بات، اللہ کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. یہ ابھی 2 پچھلی آیتیں پڑھی وہ یہی تھی کہ ہم نے جب انہوں نے نہیں مانا دین کو، جب ان پر پیش کیا گیا پہلی مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور ان کی نگاہ پھیر دی. ایسا نہیں کہ اندھے ہو گئے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ گناہوں کی وجہ سے دل پر پردہ آ جاتا ہے، جو قرآن کی سمجھ میں بھی حائل ہوتا ہے، دین کی بات اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی ہم نے آیت بھی پڑھی، اور یہ تو کافی پچھلی آیتیں اسی طرح کی تھی نا، ساری تفسیر ہم تفصیل سے کر چکے تھے. 3 چیزیں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہے: نیک اولاد، علم اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا. ہم دنیا میں سے چلے جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. اگر ہم نے اولاد نیک چھوڑی ہے تو وہ ہمارے پیچھے سے اچھے عمل کرے گی، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، ہمارے لیے استغفار کرے گی اگر دین پہ اٹھایا ہے تو. اور ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد کے لیے دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو آپ بھی اپنے جو ہے والدین ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ استغفار ان کے نام سے کر سکتی ہیں. تو 3 چیزیں صدقہ جاریہ: نیک اولاد اور علم. ہم نے اچھا یہ دین کا علم چھوڑا، پڑھایا، کتاب لکھ دی، کوئی لیکچرز دیے تو، یا کوئی کتابیں بانٹ دی. علم کے حوالے سے جو بھی ہم نے کام کیے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گی، اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جتنی ہم تفاسیر پڑھ رہے ہیں، احسن البیان پڑھ رہے ہیں، تفہیم القرآن پڑھ رہے ہیں، ابن کثیر پڑھ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں تو یہ لکھ کے چلے گئے نا مفسرین. ٹھیک ہے نا. تو اور صحابہ کے نام سب سے پہلے مفسرین تو وہ تھے. عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابن عباس ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ. کیا ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے بھی ہو گئے، اور اب دیکھیں ان کو کتنے اجر مل رہے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے: نیک اولاد،
علم اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا. دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کسی کو غریب مسکین فقیر کو زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے کیا دے دیا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں ساتھ جائیں گی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت تک، مرنے کے بعد تک ہمیں اجر و ثواب مل کے رہیں، تو ٹھیک ہے، اگر اولاد جوان ہو گئی ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے تو ان کو نصیحتیں کرتے رہے. اولاد جوان ہے تو بھی کرے، لیکن اب یہ کہ بہت حکمت سے چلنا ہوگا، کیونکہ وہ تو اب بڑے ہو چکے ہیں جن کے بچے، بہت ہی حکمت سے، بہت ہی وزڈم سے کام کرنا ہوگا. تو اولاد کو یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بھی ان کو چھوڑ دے، نہیں، پوچھا کریں نا. اور پھر یہ کہ یہ علم حاصل کریں، خوب علم حاصل کریں. جو علم کے راستے پہ نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ مت سمجھے کہ اب آپ چل کے نہیں آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے گھروں پہ نہیں جا رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو ہمیں ثواب نہیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک آزمائش ہے. کورونا جو ہے یہ پینڈیمک ہے، اس کی وجہ سے ہم نہیں نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے اچھا گمان کیا کہ ہمیں اتنا ہی اجر دے رہا ہے جتنا ہم چل کے ایک دوسرے کے گھروں پہ جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو علم کے راستے میں ہم جو نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جو ہے اس کے پروں پہ چل کے انسان جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری تو نیتیں وہی ہیں، تو ہمیں پینڈیمک کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ ہمیں پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جس پابندی سے آپ لوگ ٹائم پہ آتی ہیں، اور اگر میں کلاس نہ بھی کرنا چاہوں تو مجھے کہتی نہیں پڑھائیں پڑھائیں، جس شوق اور جذبے سے اور صرف لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر ہم جمع ہوتے ہیں، انشاءاللہ ضرور ہم سب کو ثواب اور اجر ملے گا. تو خیر کے کاموں میں مال خرچ کریں تو کیا ہوگا، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی قیامت تک. غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے. اچھا، تو کتنی کس طرح غور و فکر کریں گے؟ 2 طرح سے غور و فکر ہوتا ہے نا. کتنی آیتیں ہیں مجھے بتائے کوئی، کس طرح غور و فکر کرتے ہیں؟ 2 طرح کی آیات ہیں، آیت کونی اور آیت شرعی. جی، آیت کونی اور آیت شرعی میں کونی یعنی کائنات میں غور و کائنات. فکر کرنا ہے، اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے. اگلی دفعہ وہ آیت ہم وہ دعا لگائیں گے. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اسکرین پہ شو کی تھی عظمیٰ جی. اللہم یہ جو ہے نا آپ کے پاروں کے آخر میں ہی لکھی ہوئی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے، کہ حضرت عمر کی دعا ہے، وہ ضرور ہم دکھائیں گے. ہاں، اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بالمعانی والنظر فی العجائب والعمل بذالک ما بقیت. یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کی ترجمہ بھی ہم سمجھیں گے غور و فکر کی. پھر ہمیں بہت اچھی، وہ اتنی اچھی دعا ہے، پھر ہم کر بھی رہے اور کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھی دعا ہے وہ، ایک دفعہ ہم لوگوں نے کی بھی، ہم تو کرتے ہیں ساری دعا، اللہ جو کرواتا ہے وما توفیق الا باللہ. تو اس میں تدبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تشعرون، کیا تم پرسیو نہیں کرتے، تم سمجھتے نہیں، تم شعور نہیں رکھے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم انٹلیکٹ نہیں رکھتے؟ تو غور و فکر کی دعوت دی اللہ نے آیت کونی اور شرعی میں. اور شرعی تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا 7ویں پارے میں، سب یاد آ رہا ہے نا سب کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناقدری ہے. اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار کرے، یعنی اللہ کو پہچانے، جو کہ یہ پورے آخری آیت ہماری اللہ کی معرفت کی تھی، اللہ کی پہچان کی تھی. ابراہیم علیہ السلام ایک ایک چاند سورج ستاروں میں غور و فکر کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، اور ہمیں کس طرح اللہ نے خود پہچان کروائی ہے. اللہ نے کہا یہ دلیلیں، یہ بصائر ہے نا، سب آپ کو پتہ ہے. اچھا، یہ جو ہے اللہ کی قدر کی کوئی جلدی سے آیت بتا دے. کیا آیت پڑھی تھی ہم نے؟ ایک ٹکڑا بتا دے، دو ورڈ بتا دیں. چلیں اب عظمیٰ جی بتا چکی، کوئی اور اپنا انمیوٹ کرے بتائے کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلی 2 4 6 آیتوں پہلے. 7 لاسٹ 6 لاسٹ آیت میں کیا تھا؟ کہ اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر، اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے اس کی قدر کا حکم حق ہے. بولے گا کوئی؟ وما قدر اللہ، بولے، یہی تھی نا آیت، ہے نا؟ وما قدر اللہ ہے نا، یہ آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات یا دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں گی؟ استغفار کریں گی. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی کسی غلطی کا ہماری اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہو، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو اس کو. اور ائمہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اس کو
کئی 100 بار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا گناہ ہو گیا، کیوں نہیں ہماری سمجھ میں آ رہی. تو استغفار کریں. دین کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے، دلیل کی پیروی کرنی ہے، آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی ہے کہ میرے والدین یہ کرتے آ رہے تھے اور مزار والوں سے مانگتے تھے اور یہ ادھر چڑھاوے چڑھاتے تھے ادھر پھول چڑھاتے تو میں یہ کروں گی. نہیں، قرآن و سنت کی پیروی کرنی، اتباع کرنا ہے اور دلیل سے کرنی. کوئی بھی آپ کو کوئی بات بتائے تو کہیں بھائی یہ کون سی آیت آپ بتا رہی، کس صورت سے، کیا آیت نمبر ہے، یہ کون سی حدیث کی کتاب ہے. ایون واٹس ایپ پہ بھی لوگ حدیث کو قرآن، قرآن کو حدیث ڈال دیتے ہیں. آپ وہاں لکھیں کہ سسٹر کین یو گیو می دا ریفرنس، کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں بغیر دلیل کے، کیونکہ وہ آگے سے آگے خود بھی کلک جلدی جلدی کلک نہ کریں. آپ ثواب کی نیت سے میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم گناہ کما لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس کو فیبریکیٹڈ حدیث ہو، ضعیف حدیث ہو اور ہم اس کو آگے بھیج دیں. ابھی آخر میں ایک صبح آج ہمارے ساتھ یہی ہوا میرے اور عظما جی کے ساتھ، جس پہ ہم ابھی تک اس کو غور و فکر کرتے تھے کہ ایک دعا تھی، اس کو اسٹیکر بھیجا کسی نے. آج کل اسلامک اسٹیکرز آ گئے نا، کسی نے بھیجا، مجھے وہ اچھی لگی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. اس پہ میں نے اس کو بنا بھی لی، پریپیئر کر لی. پھر میں نے کہا ارے میں اس کی عربک لکھتی ہوں. جیسے ہی میں نے اس کو مسنون دعاؤں سے دیکھی تو وہ تو دعا کوئی اردو میں کسی نے غلط مانگ لی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے کہا دیکھیں عظما جی کیسے ہمیں تحقیق، تو آپ کو پتہ ہے یہاں ہم تحقیق کے بغیر کوئی چیز اسکرین پہ شو نہیں کرتے، نہ پڑھتے نہ جانتے. تو دین کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے اور دلیل کی پیروی کرنی کہ بھئی کیا ثبوت ہے، کیا بصائر ہے، کیا دلیل ہے. ایسی کسی کی بات ایکسیپٹ نہ کریں جب تک آپ کو کوئی حوالے نہ دیں کہ صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے. جب ایسی مجلسیں یا ایسا ماحول انسان پر اثر انداز ہونے لگے تو سد باب کرنا چاہیے، کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی مجلسوں میں شرکت اختیار کرنا چاہیے. ایسی مجلس جس سے ہم دین سے دور ہو رہے ہوں. کیوں ایسا کرنا چاہیے اس مجلس کا سد باب؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی مجلسوں میں شرکت کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان برقرار ہو، ہمیں ڈوز ملے. ہر ہفتے ہم 4 دفعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں ڈوزز ملتے ہیں اور انسان کو ڈوز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. ہم نے دیکھا جو بھی مشکلات آئیں پیغمبروں پہ، نبیوں پہ، تو انہوں نے ہمیشہ دعا کی، اچھے حالات میں بھی دعا کی ہے اور جب مصیبت ہو تو بھی دعا کر. ہم یہ کرتے ہیں کہ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ مصیبت کے وقت بہت دعا کرتے. دن میں ایک بار تو ضرور اپنے لیے، بچوں کے لیے دعا کریں. 15 سے 20 منٹ لگیں گے آپ کو قرآنی اور مسنون دعا کے. ایسی دعا ہم مانگ ہی نہیں سکتے. قرآن کی بھی دعائیں ہیں، قرآنک دعا بھی ہے، مسنون دعا بھی ہے، اس میں بچے، شوہر، پاسٹ، فیوچر، مستقبل، گناہ، کون سی دعا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، اس میں آ جاتی. ضرور مانگے. ٹھیک ہے، تو اچھے حالات میں بھی اور صرف مشکل میں نہ مانگے. صبر و نرمی مومن کے یہ 2 خصوصیات ہیں اور اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں. یہ پہلے بھی یہ پوائنٹ میں بتا چکی. پھر ہم نے پڑھا تھا اس بارے میں حق شناسی، توجہ سے اللہ کا کلام سننا اتنا اثر انگیز ہے کہ آنسو بہانے لگتی ہیں اور دل مان کر عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے. کس نے آنسو بہائے تھے؟ پہلے پارے کے شروع میں بتائیں کس کے لیے پہلے پارے کی پہلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ شان نزول کیا ہے؟ کس کے آنسو؟ نجاشی، جی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے. جی جزاک اللہ خیر. قسم کا کفارہ ارادتاً، جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہننا یا ایک گردن آزاد کرنا ہے. پاک و ناپاک برابر نہیں. زندگی میں پاکیزہ کا انتخاب، کیونکہ اللہ طیب کو قبول فرماتا ہے. اور حرام چیزیں بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیں. اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا غیر ضروری سوال نہیں کرنا ہے دین کے بارے میں. ضروری سوال کرنے میں ہی بھلائی ہے. غیر ضروری سے دین کو مشکل نہ بناؤ. قیلا و قالا پسند نہیں کی آپ وسلم نے. ہی سیڈ شی سیڈ یہ نہیں کرنا ہے. اچھا اصل میں اس لیے فاسٹ ہو گئی ہوں کہ 10 منٹ رہ گئے. سارا آپ کا تو پڑھا ہوا ہے، صرف پوائنٹس بتا دیتی ہوں. حالانکہ اگر تفسیر کرنے چاہے تو اس کی دوبارہ سے اس پارے کی 4 گھنٹے تفسیر ہو جائے عیسیٰ اور دورہ قرآن بن جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، شرک سے پاک، ایک اللہ کی عبادات کی تعلیم جو میرا اور تمہارا رب ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے نا تو ہم بھول جائیں گے کہ 7ویں پارے میں پڑھا کیا. سورۃ الانعام
میں کوشچن آنسر بھی آپ سے کر سکتی ہوں، لیکن پھر یہ کہ ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا، پھر مغرب بھی جلدی ہونے والی۔ سورۃ الانعام سورت ایک مکمل خطبے کی شکل میں ہے، 70,000 فرشتوں کے جلو میں نازل ہوئی، مرکزی موضوع توحید ہے۔ آپ نے سارا توحید پہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کے دلائل پیش کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں ان آیات میں۔ اول مسلمان، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو اور شرک سے برات کرتے ہوئے پہلے مسلمان ہونے کا اقرار کرو۔ نعمت کا ملنا، شکر گزاری پر نعمت کا ملنا اللہ کی رضا کا، جبکہ نافرمانی کے باوجود نعمت ملنا ڈھیل دینے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کم دنیاوی حیثیت، رب کے قریب مگر کم دنیاوی حیثیت والوں کو دور نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی مال و متاع میں زیادہ نہیں ہے تو ان کو دور نہیں کرنا ہے، ان کا ایمان سب سے قیمتی، ہو سکتا ہے بہت ایمان والے ہوں، ٹھیک ہے، مٹیریلسٹک نہیں ہونا ہے۔ کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں، ڈیزائنر ویئر ہے، گھر بہت اچھا ہے، کراکری کٹلری آپ کی پارٹی کرتی ہے تو بہت اچھی کرتی، نہیں، رب کے قریب کم مگر دنیاوی حیثیت والوں کو دور نہیں کرنا ہے۔ اور شادی کے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جن کے ولیمے میں غربا اور فقراء کو شامل کیا جاتا ہے۔ العلیم، اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفاتی نام ہے، غیب کی کنجیاں یا بحر و بر کے خزانے، زمین پر گرنے والا پتا یا اس کی گہرائیوں میں جانے والا دانہ، سب کا جاننے والا اللہ ہے۔ مجھے امید ہے سب کو آیتیں یاد آتی رہی ہوں گی، میں جو پڑھتی جا رہی ہوں تو تھوڑی سی سمری کری ہوں۔ القادر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اوپر نیچے سے باہمی فساد یا جنگ کی صورت میں عذاب دینے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکی اور ہر مصیبت سے نجات دینا صرف اس کا کام ہے۔ پھر اس کو پہچان کر شرک کیوں نہیں چھوڑ دیتے لوگ؟ کیوں غیر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ کسی بزرگ کو، کسی فقیر کو، کسی آستانے پہ جو ہے چڑھاتے ہیں، یہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ توحید کی علامت، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کائنات کا مشاہدہ کر کے سورج، چاند، ستاروں میں حق کو پہچان کر صرف ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی علامت، محسنین کی جزا، اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے سب کنبہ چھوڑ دیا تو اللہ نے نسل میں انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا دی۔ کیا دیا؟ بہترین جزا۔ بتائیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا بہترین جزا ملی؟ آگ میں ڈالے گئے، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑا، والد نے نکال دیا، پورا پڑھتی ہے کیا محسنین کی بہترین، ابراہیم علیہ السلام کو کیا بہترین جزا دی اللہ تعالیٰ نے؟ خلیل اللہ۔ اور جی، اولاد میں تمام ان کی نسلیں پیغمبر بنی اور تمام پہ کتابیں نازل ہوئی۔ اور محسن احسان سے، احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی جلدی سے بتا دے۔ اب جو ہے سائمہ جی اور عظمیٰ جی کے علاوہ کو بتائے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان حق سے زیادہ دینا، ٹھیک ہے، 101%، جس کا جو حق ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینے والا، ٹھیک ہے، تو حق سے زیادہ دینا، احسان کے لیول پہ کام کریں گے، ایکسیلنس لیول پہ، ایکسیلنس کے لیول پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن قول حق بات اور عمدہ بات کرتے رہنے سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ پھر شراب اور جوا کے متعلق پڑھا تھا، گندے شیطانی کام ہے جن کا مقصد بغض، عداوت ڈالنا، نماز اور ذکر سے روکنا۔ ایک شرابی تو نہ نماز پڑھے گا، اور پڑھے گا بھی تو پتہ نہیں کیا کیا کہے گا، اس لیے کہا گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، وما ہم، کہ جب تم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب کے قریب نہ جانا۔ پھر جو ہے جوا میں کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اپنا پیسہ ڈالتے ہیں اور سارا پیسہ ایک کے پاس چلا جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، بغض، عداوت شروع ہو جاتی۔ اپنی فکر، انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطی نہیں دیکھتا، تو کہا پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، ٹھیک ہے، دوسروں کی غلطیاں نظر آتی، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پہلے اپنے آپ میں دیکھے کیا کمی کوتاہی ہے۔ سچ کا فائدہ، قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی اور بڑی کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جو ہے سچ بولنے والے جو ہے اور انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، پوشیدہ و ظاہر، اللہ ہر حال اور ہر عمل سے واقف ہے، اس لیے چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ تکلیف و بھلائی، اللہ ہی تکلیف دور کرتا ہے، خیر پہنچاتا ہے، اور وہ الحکیم الخبیر ہے۔ سماعت اور بصارت،
یہ نعمتیں دینے والے کو پہچان کر اس کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے، سننے کی بصارت دی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے۔ ایک آنکھ جو ہوتی ہے وہ بس ایسے ہی دیکھتی ہے، ہاں پھول خوبصورت ہے، گلاب کا پھول لال ہے۔ ایک جو ہے جو بصیرت رکھتا ہے، دیکھو واہ ابھی تو ہم نے کہا اسکرین پہ آ گئی، جزاک اللہ خیر۔ جو بصیرت رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اللہ یہ ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ نے یہ چیز باطل بے بس نہیں پیدا کی، سبحانہ کا آپ پاک ہیں اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ فوراً اس کی تعریف کی اور آگ کا عذاب کی دعا بھی کر لی، ٹھیک ہے۔ تو بصیرت کی آنکھ سے اس دنیا کو دیکھیں کہ کائنات میں جو کائنات میں غور کرے، غور و فکر کرے تو اس میں اللہ کو ڈھونڈے، اور سبحان اللہ کا یہ بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے۔ رحمت اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے جو توبہ کر لے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اچھا رحمت پہ جلدی سے عربک میں نہیں اردو میں بتا دیں حدیث مبارکہ کس کو اللہ نے رحمت کہا ہے؟ تھوڑی سی ہنٹ دے دیتی ہوں، انتی من رحمتی، جلدی بتائیں کس کو کہا انتی من رحمتی، تو میری رحمت ہے؟ جنت کو۔ رحمتیں بہت سی ہیں، بارش کو بھی رحمت کہا گیا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ جی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی کہا انتی من رحمتی کے لفظ ہیں اس کے لیے، انتی من رحمتی کہ تو میری رحمت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دے گا، اس کے لیے حدیث شروع ہوتی ہے نا انتی من رحمتی۔ جزاک اللہ۔ القاہر اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہے فرشتہ بھیج کر روح قبض کر سکتا ہے، وہ قاہر ہے، غالب ہے، اس کا یہ صفاتی نام ہے۔ اچھا القادر ہم نے اچھا القادر ہے، القادر یہ اوپر نیچے سے باہمی فساد یا جنگ کی صورت میں عذاب دینے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکی اور ہر مصیبت سے نجات دینا صرف اس کا کام ہے، پھر اس کو پہچان کر شرک کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ بھی سوال تھا۔ توحید کی علامت ابراہیم جنہوں نے کائنات کا مشاہدہ کر کے اور حق کو پہچان کر صرف ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا، جو ہم نے یہ آیت دیکھ لی تھی اسکرین پر، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محسنین کا بھی ہم نے پڑھ لیا۔ مبارک کتاب قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ اور کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایک مبارک کتاب و مبارکن، یہ کتاب مبارک ہے اور ہم بھی اس کو پڑھیں گے تو زندگی میں برکت ہو جائے گی، مالا مال ہو جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھی، لائیو مثالیں بھی کسی کی دی تھی، بہت تفصیل سے ہم کر چکے ہیں۔ اور ابن عباس کی روایت ہے کہ قرآن پڑھنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ویسے آپ کا چہرہ وہ تو جھریاں وغیرہ بوڑھے لگیں گے، لیکن دماغی طور پر جو سٹیا جاتے ہیں بوڑھے اور بچے اور لوگ ان سے پریشان آ جاتے ہیں کہ ایک بار 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 دہراتے ہیں اور بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، حالانکہ وہ تنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکیلے ہوتے ہیں، بور ہو رہے تھے، ایک ایک بار بار بول رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سنے، کوئی ہمیں توجہ دے، حالانکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے، لیکن ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا بوڑھا نہیں ہوتا، یعنی وہ زندگی میں تو بڑھاپا آئے گا لیکن ذہنی طور پہ وہ اچھا رہے گا۔ مزید صفات، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ نئے سرے سے پیدا کرنے والے کا کیا عربک میں ورڈ ہے؟ کوئی بھی جواب دے دے، عظما دے دے، سائمہ دے دے، سارے جتنے بیٹھے ہوئے جواب کیا ہے؟ بدی اس کی بدی السماواتی والارض، جزاک ماشاء اللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی حفظ ہوتا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں، ابھی شکر کی بھی میں نے جلدی اس لیے کیا کہ تھوڑی دعائیں ہم دیکھ لیں۔ بیوی بیٹے سے بے نیاز، ہر چیز کا خالق، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، باریک بین، خبر رکھنے والا، اس سے اندھے نہ بنو بلکہ پہچان کر بصیرت کا ثبوت دو۔ بصیرت پہ بہت تفصیل ہو چکی تھی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ پھر قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ۔ عمیہ کی کوئی بھی صیغہ تطبیق کریں جلدی سے، اس دن آپ لوگوں نے تطبیق کی تھی، دو تطبیق کی تھی عمیہ کی، عامیہ چلے، دو آپ لوگوں نے جواب دیے تھے، دو جگہ سے، دو صورتوں دو آیتوں سے دیے تھے، جلدی سے کوئی بھی دے دے جس کا نام لیا، جس کا نام لکھ لیا۔ ایک تو سورہ عبس میں ہے، ہاں صورت عبسہ جی، جی، عبسہ وتولیٰ اور ایک جاء العامہ، اور کہاں کہیں گی؟ سمن بکمن امیون۔ ہاں آپ لوگوں میں سے کسی جی سمن مکمن امیون، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ آپ لوگوں کا پارا جز 7 ختم ہو گیا، اگر نہ جمع ہوتے میں اور آپ تو ہمارا پارا کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو۔
قطرہ قطرہ دریا بن گیا. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک ہو, اس میں برکت ڈالے. اور اللہ تعالیٰ انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی, کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے. یہی دعا کو کسی نے اردو میں اپنی طرف سے لکھ دیا تھا. پھر جب اس کی عربک نکالی تو وہ اسٹک بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے. اور اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پارہ ختم کیا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف, اتنی ہم کہ اس کی مخلوق کے برابر, اس کی اتنی تعریف جس سے کہ اس کا نفس راضی ہو. اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف اور اتنی ہم جتنی کہ اس کے عرش کی زینتیں ہیں, خوبصورتی ہیں. اور بعض جگہ آتا ہے کہ جتنے کہ اس کے عرش کا طول و عرض ہے, لینتھ اینڈ بریتھ ہے, اور اس کی اتنی تعریف اور اتنا شکر اور اتنی ہم جتنی کہ اس کے کلمات ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی کوئی اچھا کام نیک کام ہوتا تھا, آپ کو پسند آتا تھا, تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل اور انعام سے نیک کام انجام پاتے ہیں. میری بہنوں, یہ آپ کا میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہوا, اس کا انعام ہوا کہ ہم یہ نیک کام کر پائے. 7واں پارہ شروع ختم کیا اور اس کی ہم نے سمری بھی جتنا پڑھا تھا اس کو ریکیپ کرنے کی کوشش کی میں نے اور آپ نے. ہم مل کے پھر نماز کی قبولیت کا انحصار, ہم نماز پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی, ہم نے نمازوں کا بھی بہت پڑھا تھا, کافی آیت نماز پہ آئی تھی اور کافی کچھ ہم نے کور کیا, تو بس یہ آخری کر کے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو, یا سجدے تو پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورا نہ کرتا ہو. تو جیسے جیسے اس کی آیتیں آتی جائیں گی ہم کرتے جائیں گے. بس اس کو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اطمینان سے قیام کرنے کے بعد سجدے میں جانا. حضرت عائشہ سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک پوری طرح کھڑے نہ ہو جاتے تھے. وآخر دعوانا, کیونکہ نماز بھی مغرب کی جلدی ہوگی, 4:30 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے, عمل میں برکت دے, رزق میں برکت دے, آپ کے ٹائم میں برکت دے, آپ کے اہل و عیال میں برکت دے, آپ کے مال میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں جتنا ہم نے اس بارے میں پڑھا پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام آمین یا رب العالمین. اور ہماری سب حاجات پوری کرے, حج اور عمرہ کی سعادت بار بار نصیب کرے, روضہ رسول کی زیارت نصیب کرے. اور یہ پینڈیمک اور جتنی بھی ہمارے گھریلو آزمائشیں, انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, انڈیویجولی, کلیکٹیولی, سب مشکلیں آسان فرما دے. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. یہ دعائیں ہماری ذریت کے لیے, شوہر کے لیے, بچوں کے لیے, کل مسلم مسلمات, مومن مومنات کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے, دوزخ کے عذاب سے بچائے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل نور جہاں بہن نے مسلمہ کا پروگرام رکھا ہے, یہی زوم کا لنک ہے, اور انہوں نے 2 بجے رکھا ہے, اور وہ ربیع الاول پر ہے. انشاءاللہ ربیع الاول پہ ہوگا. اس کے جیسے ہی 2 سے 3 ہماری وہ نورجہاں باجی کا ختم ہوگا تو ہمارا انگلش کا درس ہے جو ہمارا ہوتا ہے ہر ہفتے سیٹرڈے کو. تو جو اس کے بعد رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں, ورنہ وہ ربیع الاول پہ درس ہے 2 بجے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ 2 سے 3 ہوگا, اور 3 سے 4 ہمارا انگلش کا جو ریگولر ہمارا درس ہوتا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. چلیں, آپ لوگوں کو نماز کو بھی دیر ہو جائے گی, مغرب جلدی ہونے والی ہے آج کل, تو ورنہ ہم سوال جواب پوچھ لیتے, کچھ کر لیتے. پھر بھی کسی کو کچھ کہنا ہو تو کچھ بول دے, ورنہ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. آپ لوگوں کی اجازت سے میٹنگ اینڈ کرتی ہوں اگر کچھ کہنا ہے تو, ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں. کل 2 بجے آپ ہی دیں گی؟ ہاں, کل 2 بجے میں ہی دوں گی.
اوکے اوکے ٹھیک ہے جی ٹھیک انشاءاللہ. ہے، لیکن ربیع الاول پہ ہوگا. اور وہ جی فاؤنڈیشن ہے ان کا نورجہاں بہن کا، تو وہ رکھتی ہیں، لیکن ہم نے جمعے کا پھر انہوں نے سیٹرڈے ان کے یہاں سب آنا چاہتے ہیں نا، جی ان جی کے جی کا جو کراؤڈ ہے، تو انہوں نے پھر سیٹرڈے رکھ دیا ہے. تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ربیع الاول ضرور ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن ہمارا ہی زوم ہم ہی، کیونکہ میں کر رہی ہوتی ہوں نا، تو جی یہی سیم آئی ڈی سب کچھ ہوگا نا، وہی آئی سب سب کچھ. کچھ یہی ہوگا. جی 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 اوکے. چلے میں اینڈ کروں آپ لوگوں کی اجازت جی سے، جی میٹنگ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. پھر کل ہے اور پھر منڈے کو ہمارا یہ 8واں پارہ انشاءاللہ شروع ہوگا انشاءاللہ. اوکے جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ حافظ، السلام. اللہ حافظ اللہ جناب. حافظ. اللہ السلام علیکم حافظ. ورحمۃ اللہ. اللہ جزاک حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.